أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کا ریویژن جیسی کوشش تھی اسی لحاظ سے الحمدللہ اچھا جا رہا ہے، اور کافی سارے لوگ پریکٹس میں سنا بھی رہے ہیں اور کافی سارے نہیں بھی ہیں. تو جتنا زیادہ ماشاءاللہ ہم لوگوں کی اس میں رینج ہے، کافی سارے اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن ایک زوم کی کلاس کرانا ہم سبھی کے لیے بھی ایک طرح کا چیلنج ہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ ایزی پڑتا ہے کہ بس آڈیو ریکارڈ کریں اور بھیج دیا، اور آپ بھی آڈیو ریکارڈ کریں اور بھیج دیں، لیکن اس میں پھر مسٹیک کب آپ نے پڑھا کب تھا، مسٹیک کا جواب کب دیا جا رہا ہے، اور یعنی کہ ایک سلو پروسیس ہے. الحمدللہ فائدہ تو بہت ہی زیادہ ہے، لیکن ایک سلو پروسیس ہے. اسی میں ہم سبھی کے ایفرٹ رہتے ہیں کہ زوم کی کلاس کر کے ڈائریکٹ جو تھوڑی بہت کمی رہتی ہے، اور صرف آپ دیکھیں کہ ایگزام سے پہلے ہی ہم لوگ رکھتے ہیں، ہمیشہ رکھتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ سبحان اللہ آپ لوگ بھی سب مصروف لوگ ہیں الحمدللہ. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ ادھر بھی ٹائم دے رہے ہیں، تو ہر کوئی اتنا فری نہیں ہے کہ زوم کے بھی کلاسز جوائن کرے اور پھر وہ واٹس ایپ کی بھی کرے سبھی کچھ. لیکن یہ آپ سبھی کے فائدے کے لیے کوشش کر کے ہم لوگ اس کو اس طرح سے رکھتے ہیں. تجویدی لحاظ سے اگر کسی کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ہم اپنا ٹائم نکال کے وہ ایک کلاس رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر آپ لوگوں کو پریکٹس ڈائریکٹ سنانے میں بھی بہت زیادہ فائدہ محسوس ہوتا ہوگا کہ ٹیچر ڈائریکٹ بتاتی ہیں کہ اس کو ایسے نہیں کریں، ایسے پڑھیں وغیرہ. بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہم سب کی یہ کوششیں آپ سب کو کی امپرومنٹ کے لیے ہی ہے. تو اگر آپ کے جاننے والے بھی گروپ میں کوئی ہیں تو ان کو بھی، جیسا کہ ہم سبھی کے گروپ میں ہی لوگ ہوتے ہیں اور سالوں سے آپ لوگ ایک ساتھ ہیں، تو امید ہے کہ دوستی ہوئی ہو، شاید نہیں تو ایک دوسرے کے نام سے تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ لوگ اتنا لوگ سبق بھیجتے ہیں وغیرہ. اگر آپ کے جاننے والے ہیں تو ان کو بولیں کہ پلیز جوائن کریں. اور جیسا کہ کلاس بس اب ایگزام ہے اس کے بعد، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ آپ لوگوں کی ساری پڑھائیاں برکت والی ثابت ہو، نفع بخش علم ہو یہ، اور مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہو، دین کی خدمت کرنا ہو. آمین یا رب. چلیے انشاءاللہ شیئرنگ شروع کرتے ہیں. کم ہی اسٹوڈنٹ ہیں لیکن اوکے، آج بک 2 ہم لوگوں کو لینی ہے، اور بک 2 میں بھی کم ہی ہم لوگوں کے یہ ہوئے ہیں چیپٹر 1 2 3 الحمدللہ ہو چکا ہے، اور 4 یعنی را والے میں سے ہم لوگوں نے اس کا کچھ پارٹ لیا ہوا ہے. چلیے ریویژن کرتے ہیں. چیپٹر 1 اس میں پورا انٹروڈکشن آف قرآن یا تجوید مقدمہ کہتے ہیں اسے. تو لگ بھگ آپ نے دیکھا آداب وغیرہ ہیں اور تجوید کے معنی، اور جو تھوڑا سا اور بھی ساری باتیں ہیں. ویسے تو یہ بک 1 کا چیپٹر ہوتا ہے، جو نارمل یہاں کتابیں چلتی ہیں سعودی عرب میں، بک 1 کا فرسٹ چیپٹر ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ ہم لوگوں نے قاعدہ وغیرہ سے شروع کیا تھا، تو وہ ایک لیول 1 اپنا الگ سیٹ کیا ہوا ہے اور یہ الگ سیٹ کیا ہوا ہے. ڈائریکٹ اگر یہ لے لیتے ہیں تو بہت ہی ٹف پڑتا ہے. الحمدللہ ہمارے کچھ ایسے اسٹوڈینٹس ہیں جو لوگ نے میرا کورس کرنے کے بعد ان کا رخ ہو گیا مدرسے کی طرف، ان کو اہمیت مل گئی کہ یہ چیزیں کتنی ضروری ہیں، اور سبحان اللہ انہوں نے پھر اس کے بعد کورسز جوائن کیے، تجوید کے ہی جوائن کیے. اور وہ بتاتی ہیں کہ ماشاءاللہ لیول 3 تک انہوں نے ہاف لیول 3 کیا ہوا تھا میرے پاس، لیکن پھر سے جب وہ گئیں تو ٹیسٹ وغیرہ دے کے اور انہوں نے چاہا کہ ہم پھر سے بک 1 سے شروع کریں. تو سبحان اللہ کہتی ہیں اتنا ٹف پڑ رہا ہے کہ اگر میں نے یہ کیا نہیں ہوتا پہلے یہاں پر تو وہ کب کا چھوڑ کے چلی گئی ہوتی. تو سبحان اللہ آسان بنانے کی کوشش تھی، اور جب لوگوں کے منہ سے ایسا سنتے ہیں کہ آسان ہے الحمدللہ ایک خوشی ہوتی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کو
अच्छी तरह से आप लोग समझ भी रहे हैं। चलिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर बार ही हर तरह के ओरल रिटर्न शुरू में ये कई बार हम लोग पूछते हैं कि तजवीद के लुगती माने बताइए और इस्तिलाही माने बताइए। तो लुगत में तो हम सभी को अल्हम्दुलिल्लाह पिछली बार भी याद किया था, लेकिन इसको इतना आप लोगों के कोर्स में नहीं डाला था। लुगती माने यानी लैंग्वेज में अगर आप वर्ड तजवीद का ट्रांसलेशन करेंगे, डिक्शनरी में देखने जाएंगे तो क्या मीनिंग निकलेगी? उसकी मीनिंग निकलेगी तहसीन। तहसीन माने होता है निखारना, संवारना, खूबसूरती पैदा करना वगैरह। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी एक भी अगर बता दें कि तजवीद के लुगती माने क्या है, या लिंग्विस्टिक या लुगत में तजवीद के क्या माने हैं, तो तहसीन, संवारना, हुस्न पैदा करना, ये इसका जवाब सही रहेगा। फिर इसी के साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक सवाल और वो रहता है कि तजवीद के इस्तिलाही माने। इस्तिलाही माने क्या होता था कि इस सब्जेक्ट में अब आप तजवीद, अगर आपसे कोई कहे तजवीद और कुरान के लिहाज से अगर आपको मालूम चले तो आप उसमें क्या करेंगी? तो तजवीद के माने इस्तिलाही ये है कि हर हरूफ को उसके सही मखरज, इसको अंडरलाइन कीजिए, जैसा कि हमने इससे पहले भी बताया था। आपको पहला जवाब देना होगा मखरज। किसको, हमें क्या चीज परफेक्ट होनी चाहिए अगर आप तजवीद सीख रही हैं? मखरज। हर हरूफ को उसके सही मखरज से अदा करना और उस हरूफ की सिफात। दूसरा पॉइंट क्या बना? सिफात। 2 पॉइंट, अगर इसमें से एक भी कोई आपका मिस होगा, मखरज या सिफात, तो फिर ये आपका इनकम्प्लीट होगा। और इसके अंदर भी सिफात में से उसे उसका हक और मुस्तहक देना। हक और मुस्तहक क्या होता है वो नीचे डिटेल में लिखा होता है। हक यानी जो सिफात कंटिन्यू रहती है उसके साथ, या मुस्तहक जो कभी होती है कभी नहीं होती है, जैसे नून को कभी खींचना है कभी नहीं खींचना है वगैरह, तो वो सारी चीजें इसके साथ आती हैं। तो 2 बातें आपको कहनी है जरूर कि हर हरूफ के लेटर्स में ही सिफात आती है, लेटर्स में ही मखरज भी हम लोग ने सीखा था। हरूफ में से तो हर हरूफ के उसके सही मखरज से अदा करना और उसकी सिफात में से उसका हक और उसका मुस्तहक देना। फिर हक और मुस्तहक को भी बता दिया है नीचे की मुराद वो है जो सिफात है वो उसके साथ हमेशा रहती है, और जो मुस्तहक हक क्या है, जैसे हम, शिद्दा, ये भी आपने, ये सिफात के नाम है, ये भी आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये हमेशा इनके साथ रहती है। मुस्तक़िल हुरूफ से मुराद है आर्जी, टेम्परेरी सिफातें जो उसके साथ कभी होती है कभी नहीं। जैसे नून है तो नून को हमेशा हमें मर्ज नहीं करना होता है, आगे उसकी क्या कंडीशन है, किस तरह से आ गया है, तब हमें इदगाम करना पड़ेगा, तो ये कभी होता है कभी नहीं ना, इसलिए ये टेम्परेरी सिफात कहलाते हैं। तो चाहे वो टेम्परेरी कभी कभी करने वाली हो या हर टाइम आप उसको अदा करेंगी, इसी को तजवीद कहते हैं। किसको? मखरज और सिफात को। तो ये 2 चैप्टर अभी आपके लेवल 2 में डिटेल से अच्छी इसके साथ आएंगे इंशाल्लाह, और उसको आप लोग अच्छे से लिखिएगा, टाइम दीजिएगा, और अगर ये आपके परफेक्ट हो गए तो इसका मतलब तजवीद आपकी परफेक्ट हो गई। सुभान अल्लाह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुरान पढ़ने के आदाब, इसमें से लगभग एग्जाम में कुछ नहीं आता है, लेकिन फिर भी कभी ओरल में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग तैयार रहें। सभी को मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह कि समझ कर पढ़ना ही, बगैर समझे पढ़ना, और अगर आपको दूसरी शेख के फतावे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर इंसान इस बात की अक्ल रखता है कि वो दूसरी लैंग्वेज समझ सकता है, उसके ऊपर वो मेहनत कर सकता है, उसे यानी इतना दिमाग अल्लाह ने उसे दिया है, लेकिन उसने कुरान नहीं समझा, उसको टाइम नहीं दिया, तो वो गुनाहगार है। लेकिन अगर कोई इस तरह की बात है कि स्कूल की पढ़ाई भी नहीं कर सका वगैरह वगैरह, तो कोई और दिमागी उसको परेशानी है, या कोई जरिए नहीं है, कहाँ से सीखेंगे, लैपटॉप नेट सॉरी इंटरनेट वगैरह नहीं है, कुछ भी हो सकता है कि अल्लाह ताला ऐसे बंदे को छोड़ दे। लेकिन अगर सही दिमाग रखते हुए
اور ہم قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں، انگلش اچھے سے آتی ہے، ہندی، اردو، باقی ساری زبانیں سیکھی ہیں سبحان اللہ، بس عربی نہیں سیکھی جو کہ ہمارا قرآن ہی تھا۔ تو ایسے تو پہلا عادات کیا ہے؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا۔ اللہ کرے کہ اس پوائنٹ پر ہم لوگ سارے پوائنٹ پہ ثابت اتریں، لیکن اس میں اچھی محنت کرنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سکھا دے، آمین۔ قرآن کی عظمت یہ بھی ہمارے پاس اب کافی کم ہوتی جا رہی ہے، اس کو بھی سمجھنا، اور بس قرآن کو رکھنے کی تو بڑی احتیاط رکھتے ہیں کہ ہاں یہ چیز بھی آتی ہے اس کی عظمت میں کہ ادھر ادھر نہیں رکھ دینا ہوتا ہے، لیکن اس کے معنی نہیں جاننا، اس کو سمجھ کر نہیں پڑھنا، یہ اس کی بے حرمتی ہے، یعنی کہ ہم اس کی عزت نہیں کر رہے۔ اگر کوئی اس طرح کا ہمارے پاس لیٹر وغیرہ آیا ہوا ہو اور اس کو ہم کسی ہمارے عزیز، ہمارے بچوں بیٹے نہیں یا کوئی اور امی ماں وغیرہ نہیں بھیجا ہو، لیکن دوسری زبان میں لکھا ہوا ہو اور ہم اٹھا کے اسے کہیں ڈال دیں، ایسا کیا ہم کرتے نہیں؟ میرے اللہ نے ہمیں میسیجز بھیجے ہوئے ہیں، ہم سے مخاطب ہیں، اور ہم اسے سمجھنے کی بھی پڑھنے کی بھی اگر گوارا نہیں کرتے تو یہ اس کی رسپیکٹ ہے یا بے حرمتی ہے۔ تو تعظیم کرنا صرف اسے اچھے اچھے کپڑوں میں لپیٹ کر اونچی جگہ پر رکھنا یہ نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہے، وہ اس کی اصل عظمت ہوگی۔ دل کا حاضر ہونا کمپلسری، کہ ہر وقت بیچ میں بولتے نہیں رہنا، جب آپ پڑھیں دل کب حاضر ہوگا؟ جب آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ کیا لکھا ہے، کیا کہہ رہے ہیں میرے اللہ، تب میں نے معنی میننگ پر غور دینا، یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ پتہ ہونا چاہیے کیا لکھا ہے۔ بدن کپڑے اور جگہ کی پاکی کا ہونا، تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پلس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرنا۔ قرآن پڑھتے وقت بیچ بیچ میں بات نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی بے حرمتی، اور اگر ضرورت بھی پڑے تو ہمیں پھر اعوذ باللہ کہہ لینا چاہیے، بسم اللہ نہیں اعوذ باللہ کہہ لینا چاہیے۔ اسی چیپٹر میں انہوں نے سیکھا، جبکہ ہماری طرف کیا طریقہ ہے؟ بار بار بسم اللہ کہتے ہیں، بسم اللہ نہیں، اللہ اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ لینے کی ضرورت پڑتی ہے، تو استعاذہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ جہاں پر بھی سزا وغیرہ کی آیتیں آئیں تو ہمیں اللہ سے اس چیز سے پناہ مانگنی چاہیے، یہ بھی میننگ سے ریلیٹڈ ہے۔ اور جنت کی خوشخبری یا اور کوئی اللہ نے ہمیں نعمتیں بیان کری ہوئی ہوتی ہیں تو پھر ہمیں اس کا شکر اور اس کے ساتھ اس کو طلب کرنا چاہیے، یعنی مانگنا چاہیے۔ خشوع اور خضوع یعنی کہ ہمارا دل اچھی طرح سے پریزنٹ ہو، ڈر بھی رہا ہو اور عزت بھی کر، سبھی کچھ اسے ہی خشوع اور خضوع کہتے ہیں، دل لگا ہوا ہو۔ الحمدللہ یہ ساری چیزیں جو تھیں آداب میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو یہ ایٹیٹیوڈ جو ایک طریقہ ہے اس کا صحیح ایٹیٹیوڈ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لے کے آ جائیں، اور بہترین طریقے سے تجوید پہ جیسے ہم دھیان دے رہے ہیں، میننگ کے اوپر بھی دھیان دینا شروع کر دیں۔ سجدہ تلاوت کی دعا سننے کے لیے آ جاتی ہے کبھی کبھی ایگزام میں، تو اس کو بھی یاد کریں ضرور میننگ کے ساتھ۔ تو اس کے بارے میں بھی حکم ہے، کہیں پہ کوئی 14 کہتے ہیں سجدے ہیں اور کہیں پہ 15 بتائے گئے ہیں، تو جو 15 ہیں وہ سجدہ سورۃ الحج میں 2 سجدے ایکسٹرا پھر عربی قرآن میں لکھے ہوتے ہیں موسٹلی، تو اٹس اوکے، یہ قرآن میں اس کی جگہیں ہیں جہاں جہاں پر ایسی باتیں لکھی ہوتی ہیں وہاں پر سجدہ کرنے کا حکم علماء کی طرف سے الحمدللہ، صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ثابت ہے، تو دونوں یہ صحیح ہیں۔ تو ہماری یاد دہانی کے لیے وہاں پر سجدے کا نشان بنا ہوتا ہے، سجدۃ التلاوت یہ کہلاتا ہے، اور اس میں دعا سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے کوئی ہمیں قبلہ رخ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور سطر ڈھکا ہو نماز کے جیسا یہ ضرورت نہیں ہے، ہم باوضو ہوں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس ایسے ہی اللہ کا حکم آیا اور ہم سجدے میں گر جائیں، یہ والی بات آتی ہے۔ اور یہ سجدے کا حکم سنت ہے، فرض نہیں ہے کہ بھئی کسی طرح چھوٹ گیا تو اب پورا قرآن ختم ہوا ہے تو 15-16 سجدے ایک ساتھ ہم کھڑے ہو کے کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے، پوری کوشش کر کے، کیونکہ شیطان کی ہار ہوتی ہے یہ، اور جیسا کہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ اس سے سجدہ ہی کرنے کہا گیا تھا، اس نے نہیں کیا تھا، اور ہمیں جیسے ہی اللہ کا حکم آتا ہے کہ سجدہ کرو تو ہم فوراً کر لیتے ہیں، تو یہ اس کو اپنا ایک چوٹ یاد آتی ہے اور وہ بہت ہی زیادہ افسوس کرتا ہے، اور پھر ایک غمگین حالات وغیرہ، تو اس کو ہرانے کا بہت ہی پست کرنے کا بہت ہی بہترین طریقہ ہے، تو سجدہ تلاوت کو بالکل بھی نہ چھوڑیں اور انشاءاللہ اس کو کر لیا کریں۔ تو یہاں پر جیسا شیطان کے بارے میں حدیث بھی لکھی ہوئی ہے کہ وہ روتا ہوا ایک طرف بیٹھ جاتا ہے، یہاں تک کہ مٹی اٹھا اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے میری بربادی، میری تباہی، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا اور اس نے کر لیا، اور مجھے دیا گیا تھا تو میں نے نہیں کیا، اس طرح کی بات مسلم کی حدیث میں الحمدللہ
موجود ہے. تو اس کا حکم پوچھا جاتا ہے اور دعا اور میننگ, دعا کی میننگ. ٹھیک ہے, یہ لکھی ہوئی ہے سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. میرے چہرے نے سجدہ مانے سجدہ کیا, وجہی وجہ مانے چہرہ ہوتا ہے یا میرے کے لیے لگا ہوا ہے, میرے چہرے نے سجدہ کیا للذی اس کے لیے جس نے اسے پیدا کیا, وشق سمعہ اور اس میں سننے کے اور دیکھنے کے لیے سوراخ بنائے, یعنی اس میں کان اور آنکھ بنا دی, بحولہ وقوتہ یعنی کہ اس میں میری اپنی کوئی طاقت اور قوت کے بغیر. کیا ہمارے کوئی ایفرٹس ہیں اپنی آنکھ اور کان بنانے میں؟ نہیں, میرے اللہ نے مجھے یہ دی ہیں ساری نعمتیں. تو انہی کی تعریف کرتے ہوئے, کیونکہ چہرہ سجدہ میں گر جانا, چہرہ کسی کے آگے جھکا دینا سب سے زیادہ رسپیکٹ دینے والی بات ہے. اسی لیے سجدہ کسی اور کو نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ ہم یہ پارٹ میرے وقار کا چیز ہوتا ہے, یعنی کہ عزت کا, کہ ہم کسی کے آگے جھک جائیں. تو انسان کی اپنی عزت ہے, اور کس کے سامنے ہونا چاہیے یہ صرف جو کہ اس کا اصل حقدار ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, اور انہی کا ہی حق بنتا ہے کہ انہوں نے ہی یہ میرا چہرہ بنایا, ہمیں دیا, آنکھیں دی, کان دی وغیرہ. فتبارک اللہ, بس بابرکت ہے وہ ذات, احسن الخالقین بہترین خالق تخلیق کرنے والے. اس کے بعد استعاذہ کسے کہتے ہیں؟ استعاذہ عوذ عین نہیں, جی ہاں, عین واو اور ذال سے بنا ہوا ہے. عوذ مانے ہوتا ہے پناہ, تو حفاظت مانگنا, پناہ طلب کرنا. اس ایسے الفاظ اگر ہوں تو ان کو استعاذہ کہتے ہیں, جو کہ الفاظ اس کے کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کو ہم نے 3 طرح سے نام ان کے معلوم ہو گئے ہیں. کیا؟ تعوذ, استعاذہ پلس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگر آپ سے کہیں کہ اعوذ باللہ کے 2 اور نام بتائیے تو آپ کہیں گی استعاذہ, دوسرا تعوذ. اگر آپ سے کہیں تعوذ کے 2 اور نام بتائیے تو آپ کہیں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پلس استعاذہ. اسی طرح یہ 3 باتیں آپ کو پکے سے معلوم ہونے چاہیے. اور جب ہم استعاذہ کہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے حفظ و امان میں لے لیں. کس سے؟ شیطان مردود سے. کیونکہ قرآن میں اللہ کا حکم ہے کہ جب شیطان قرآن پڑھتے وقت بھی بہت زیادہ وسوسے ڈالتا ہے. ہمارے پاس تو اتنے بڑے وسوسے ڈال کے چلا گیا ہے کہ ہمارے جیسوں کی اسے اب بہکانے کی اور ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے, کیونکہ جب انسان معنی سمجھ رہا ہوتا ہے تب اس کے دلوں پہ اثر ہو رہے ہوتے ہیں نا. ہم تو معنی ہی نہیں سمجھتے, ہم بس زبان سے کچھ نہ کچھ کہتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. تو شیطان کو فکر بھی نہیں پڑی ہماری کہ اس کو کیا بہکاؤں, یہ خود ہی بہکا ہوا ہے اتنا زیادہ. نعوذ باللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے. تو الٹے سیدھے الفاظ سمجھانا شروع کر دیتا ہے, یا پھر جیسے کہ اللہ نے اتنی حقیر چیز کی مثالیں کیوں دی, اللہ تعالیٰ ایسا بھی کر سکتے ویسا. تو شیطان قرآن کے بیچ میں بھی آ کے وسوسے ڈالتا ہے. اللہ کا حکم ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, یہ سورۃ النمل, جی نحل کی آیت نمبر 98 ہے. تو اللہ کا حکم ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو اللہ سے کی پناہ میں آ جائیں. اسی لیے جب ہم دوسری بات کرتے ہیں تو ہمارا کنیکشن اعوذ باللہ کا بیچ میں ٹوٹ جاتا ہے, اور پھر ہو سکتا ہے شیطان آ جائے. اس لیے بسم اللہ نہیں, اعوذ باللہ پھر سے پڑھنا چاہیے کہ اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے, میں پھر سے تلاوت شروع کرنے والی ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ حکم اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے. تو استعاذہ کا بہت دھیان رکھیں. اوکے, چلے آگے بڑھتے ہیں. تعوذ بھی, جی ہاں, اگر ایسے اس کے بعد جو پوائنٹس ہیں وہ کیا ہیں کہ اگر پڑھنے والا خاموشی سے دھیری آواز سے تلاوت کرے گا تو وہ تعوذ بھی دھیری آواز میں پڑھے گا, اور تیز آواز سے شروع کرنا ہے تو تیز آواز سے ہی پڑھیں گے. لیکن مسلم لوگ کیا کرتے ہیں, جیسے کہتے ہیں سبق سنا ہے تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ, ایسے تیز آواز نہیں. جب آپ دونوں چیزیں بیلنس میں رکھیں, ٹھیک ہے, اس کو بھی آپ اعوذ باللہ ایسے, یعنی کہ جیسے آپ تلاوت کرتی ہیں اسی طرح سے پڑھیں. اس طرح سے نہیں, اعوذ باللہ من الشیطان, اس طرح سے کر اور پھر اپنی تلاوت شروع کر دی. نہیں, آپ دونوں چیزیں, ساری چیزیں بیلنس میں رکھیں. استعاذہ شروع تیز آواز سے پڑھیں, بسم اللہ بھی تیز آواز سے پڑھیں, اور تلاوت بھی تیز آواز سے کرنے والی ہیں تو یہ بھی تیز آواز سے کر لیں.
धीरे से तो धीरे से सही। कुरान पढ़ने के बीच में अगर खांसी वगैरह आ जाए तो ये रुकावट नहीं है कि अब खांसी आ गई थी, मुझे छींक आ गई थी, अब मैं आऊज़ बिल्लाह कहूँ, नहीं। आप कब आऊज़ बिल्लाह कहेंगी? जब आप कुरान के अलावा कोई बात करना शुरू करें, जैसे कि तफसीर पढ़नी है या तजवीदी बात हम लोग बीच में करने लगते हैं। कुरान से ही रिलेटेड बात है तो इट्स ओके, आप कुछ भी नहीं कहें, वहीं से शुरू कर दें। लेकिन दुनियावी कोई बात अगर आप कर रही हैं तो आप ताउज़ पढ़ेंगी। इसी तरह छींकने, खांसने, ये सब भी नेचुरल चीजें हैं, इसमें आपने कोई बात तो नहीं की, तो इसके में भी आपको अऊज़ु बिल्लाह कहने की जरूरत नहीं है। इसमें भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी को समझ में आ रहा है। कभी गूगल फॉर्म में कंफ्यूजिंग टाइप में आ जाता है और लोग गलती से कुछ ना कुछ गलत ऑप्शन चूज कर लेते हैं। ऐसा नहीं कीजिएगा, बहुत ध्यान से गूगल फॉर्म को भी कीजिएगा और अच्छे से समझें कि ताउज़ कब तेज आवाज से पढ़ना है, कब धीरे आवाज से पढ़ना है वगैरह। किसी क्लास में अगर तिलावत की जा रही होती है तो ऐसा होता है कि आप पढ़ने वाला टीचर कहती हैं लाइन से सब एक एक आयत पढ़ना शुरू कर दें, तो सर्किट सर्किट टाइप तिलावत चलती जाती है। तो हम लोग देखते रहते हैं कहाँ पर, तो जो पहले पढ़ रहा है वो तेज आवाज से पढ़े, चाहे तो सारी औरतें उसी वक्त तेज आवाज से ज्यादा पढ़ लें, या फिर जब आपकी बारी आए तो आप बिल्कुल धीरे से अपने दिल में कहें। लेकिन ये ग्रुप की बात चल रही है, जब आप ग्रुप में सुना रही हो, पहला इस्तिआदा सभी के लिए काफी होता है, लेकिन आप अपनी शुरू करेंगी तो आप दिल में, या फिर जब पहली बार आउज़ु बिल्लाह करा जा रहा था उसी वक्त पढ़ लें। आप भी पढ़ेंगी ही, लेकिन तेज आवाज से बिल्कुल भी नहीं कि भाई सब एक एक आयत सुना रहे थे अब सभी आउज़ु बिल्लाह कह रहे हैं हर बार, तो ये एक डिस्टर्बिंग और ये तरीका नहीं है। कैसा होगा, या तो पहली बार जब वो लेडी जो पहले सुना रही थी वो कर लेगी तेज आवाज से, तभी आप सब कर लें, या फिर जब आपका टर्न आए तो जल्दी से दिल में करके आप अपनी आयत पढ़ के सुना दें। इस तरह से करा जा सकता है, ठीक है। ये हमारा इस्तिआज़ा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद बस्मला, बिस्मिल्लाह या फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को बस्मला कहा जाता है, इसका नाम है इस्तिआज़ा और बस्मला। और दूसरा नाम होता है ताउज़ और तस्मिया, तो ये ताउज़ के साथ का जो जोड़ा है वो तस्मिया है। तो इंशाल्लाह एक तो पूरा नाम होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या फिर ताउज़, तस्मिया या इस्तिआज़ा और बस्मला, ठीक है। तो ये अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह के नाम हैं, इंशाल्लाह याद रखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यहाँ तो कहे जाते हैं। अल्लाह करे कि हमारी तरफ भी हम सब अच्छे इल्म वाले, हमारे घरों में बच्चों के साथ जब हम कुछ इस तरह की बातें करें तो ये हम खुद ही शर्माते हैं अपने बच्चों के साथ, या घर में भी कोई ऐसी क्लासेस या कुछ ऐसी बातें नहीं करते, बस नॉर्मल मिलके जो हंसी मजाक हमेशा हो रहा होता है वही करते चले जा रहे होते हैं। जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे, घर के माहौल वैसे ही रहने वाले हैं। कहने के साथ साथ अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फरमाए कि घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और पहली ज़रूरत घर की ही होती है, यानी अपनी जान और अपने घर को की हिफाजत की जाए, फिर इंसान आगे बढ़ के दूसरे तक आए। सूरत तौबा के बारे में लिखा है कि उसमें कुरान में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी होती है, तो हम भी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, और अगर वहीं से शुरू कर रहे हैं तब भी आप ताउज़ पढ़ के और सूरा शुरू कर देंगे। लेकिन सूरा के बीच में से कहीं पढ़ना है तो वहां पर आप आउज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह कर सकती हैं, अगर शुरू अभी आपने तिलावत शुरू की है। लेकिन शुरुआत में यही तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम लोगों को पता चला है, ऐसे ही हम लोग करेंगे, उसमें बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे। रीजन वो कुछ भी बताते हैं, लेकिन हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर होंगे तो फिर ऐसे ही करेंगे। लिखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें ऐसे ही हुक्म मिला हुआ है। और फिर बिस्मिल्लाह की कुछ बरकतें, कि सभी को मालूम है कि बिस्मिल्लाह की बहुत ज़्यादा बरकत है। इस्म अल्लाह के माने होता है मैं अल्लाह के हर नाम से ये काम शुरू करती हूँ, तो अल्लाह का हर नाम ले लेना उस काम को बहुत ही ज़्यादा खैर वाला बना देता है। कुछ कामों में तो बिल्कुल ख़ास हुक्म है, जैसे कि वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह की वज़ू से पहले की दुआ ही बिस्मिल्लाह है, खाने से पहले बिस्मिल्लाह की जो उसकी दुआ है वो है। कई सारे काम जो है उसके में बिस्मिल्लाह दुआ है, यानी कि ये इस काम की दुआ है, तो सुभान अल्लाह। उसके अलावा भी हुक्म दिया जाता है छोटे छोटे कामों पर भी बच्चों को बिस्मिल्लाह कहने की आदत डालें, अपनी भी आदत बनाएं। आदत के अलावा ये हमारी इबादत होनी चाहिए। आदत क्या मुंह से निकल गया वो वाली बात ना हो, हम दिल से अल्लाह का नाम लेके काम शुरू करें तो वो बात और होती है। ये हमारी तरफ कहा जाता है कि आदत बना ली जाए, लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि जो कोई आदत है वो इबादत नहीं हो सकती, वो हमारी आदत ही हो सकती है। इबादत तो दिल का प्रेजेंट होना कंपलसरी मांगती है, उसमें अल्लाह की तरफ हमारे दिल लगे हों, ये कंपलसरी होना चाहिए।
اور کوئی چیز عادت بن گئی ہو کہ بھائی 2 بج گئے ہیں 1 بج گئے ہیں، اب ہماری عادت ہے پورا گھر کھڑا ہوتا ہے نماز کو، ہم بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ پھر پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ہماری اچھی یعنی ہمارا دل کمپلسری، اللہ کو دل چاہیے ہوتا ہے بہت زیادہ. اسی لیے کبھی بھی آپ دیکھیں کہ عمل بڑے بڑے عمل کر کے آنے اللہ نے نہیں کہا ہے، 2 رکعت ہی ہو لیکن پریزنٹ دل کے پریزنٹ کے ساتھ ہو، اس کی ویلیو ہے اللہ کے پاس. آپ صرف ایک بار اللہ اکبر کہیں اور آپ نے یہ سوچ کے کہا ہو کہ نہیں ہر چیز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے ہیں. جب میں نے کہا اکبر یعنی سب سے بڑے ہیں، میری پریشانی سے بھی بڑے ہیں، میری جو اور ضرورتیں ہیں اس سے بھی بڑے ہیں، ہر چیز سے بڑے ہیں. تو فرسٹ نمبر اللہ کا ہی آنا چاہیے. اگر دل میں یہ کیفیتیں اٹھتی ہیں سبحان اللہ، وہ ایک ورڈ بھی بہت بھاری ہوگا، لیکن ہم رات دن اللہ اکبر ایسے بے دلی سے پڑھتے چلے جائیں، اللہ عالم اس کا کیا حساب بنتا ہے اللہ کے پاس. کیونکہ بغیر دل کا جو ذکر ہے وہ اللہ کو پسند نہیں، کسی کو بھی نہیں پسند رہے گا. یہاں تک کہ آپ اپنے دوست سے بات کر رہی ہوں اور آپ کا دھیان اس بات تو کر رہی ہوں لیکن ادھر ادھر دیکھ رہی ہوں، کبھی ادھر بچوں کا، تو دوست بھی کہے گی چلو چلو جب تم فری ہو جانا جب ہی آنا، ابھی تو بڑی مصروف لگ رہی ہو، جاؤ. ایسے نہیں بات کرنی مجھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، اور ان کے ساتھ ہم کیا بناتے ہیں. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق ادا کرنے والا بنائے. آمین یا رب. بسم اللہ سے شروع کیا جانے والا کام برکت پیدا کرتا ہے، شیطان دور بھاگ جاتا ہے، اس لیے ضرور پڑھنا چاہیے. دل میں اخلاص کی کیفیت، اخلاص یعنی جب ہمیں بسم اللہ کے معنی معلوم ہوں گے تبھی تو اخلاص پیدا ہوگا نا. تو یعنی کہ خالص اللہ کے لیے کام کرنے جا رہی ہوں، یہ نیت یہ چیز پیدا ہونی چاہیے. تعوذ اور تسمیہ سورہ کے شروع میں اگر ملا کر پڑھنے کے کیا طریقے ہیں، تو تعوذ یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ، اور سورہ، یہ 3 چیزیں اگر ہم پڑھیں گے تو 4 طرح سے چیزیں اس کے اندر، چاروں بھی پوائنٹ جائز ہے، آپ کیسے بھی پڑھ سکتی ہیں. کیسے؟ بسم اللہ اور سورہ اور جو آگے کا تعوذ تسمیہ اور سورہ سب کو الگ الگ کر لیا جائے. ٹھیک ہے. قاری جب تلاوت شروع کرے تو استعاذہ پڑھے، اور سورہ کی شروع میں پڑھ رہا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، جس کے 4 طریقے ہیں. قطع الجمیع یعنی کہ قطع مانے کٹ کرنا، جمیع ہر ایک کو، ہر چیز کو کٹ کر دینا، یعنی استعاذہ الگ پڑھ لیں. نارمل ہم لوگ ایسی تلاوت کرتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر سانس لے لی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سانس لے لی، پھر قل هو اللہ احد. تینوں کو آپ نے الگ الگ کر لیا، یہ ایک پہلا طریقہ ہو گیا. اسی طرح وصل الجمیع، وصل مانے ملانا ہوتا ہے، ہر چیز کو ملا لینا، یعنی آپ استعاذہ بسملہ اور سورہ سب کو ملا کے پڑھیں گی ایک ہی سانس میں. یہ بھی طریقہ جائز ہے. جب آپ جلدی یا اس طرح سے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمارا ٹائم بھی بچ جاتا ہے، اور جائز طریقہ ہے تو کر لینا چاہیے. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. اس سے زیادہ بھی آگے سے ملایا جا سکتا ہے، لیکن ان کو بھی ملا کے پڑھا جا سکتا ہے. یہ طریقہ جائز ہے. یہ پوائنٹ 2 ہو گیا، یعنی کہ سب کو الگ کرنا تھا یا سب کو ملا لینا تھا، دونوں بھی جائز ہے. اسی طرح آپ چاہیں تو بسم اللہ اور استعاذہ کو ملا لیں، اور سورہ کے لیے سانس لے لیں. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سانس لے لی، پھر قل هو اللہ احد. یا پھر آپ لاسٹ جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے رک جائیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد ملا لیں، وہ بھی صحیح ہے. تو 4 طریقے دیکھیں، سب کو ملا لیا گیا، کچھ پارٹ ملا لیا گیا، کچھ سب کو الگ کر لیا گیا وغیرہ. تو انشاءاللہ سب کے سب صحیح نکل گئے. لیکن جب آپ وصل البسملہ بین السورتین، یعنی کہ 2 سورہ کے بیچ میں جب آپ بسم اللہ ملا کے پڑھیں گی، اس کا طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ 2 سورہ کے بیچ میں، اس میں قطع الجمیع، ہر ایک کو الگ الگ کر لیں گے. یعنی کہ آخری سورہ کا جو جملہ رہے گا، آیت رہے گی وہ، جیسے یہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، رک گئے. یہی طریقہ نارمل ہم سب پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، یہ پہلا تھا، سب کو الگ کر لیا، جائز ہے. سب کو ملا لیا
ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. جائز ہے, سب کو ملا لیں آپ. پھر اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے کہ آپ جو سورہ تھی اس میں آپ اوپر والی میں سانس لے لیں, بسم اللہ کو نیچے ملا لیں. ومن شر حاسد اذا حسد, پہلی سورہ آپ نے ختم کر لی, نئی سورہ شروع کرنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس, جائز ہے. ایک اس میں جائز نہیں ہے کہ یہ پارٹ جو ہے, یہ والا پارٹ بسم اللہ کا پارٹ ہم اوپر والی سورہ میں کنیکٹ کر کے اور یہاں پر سانس لے لیں, تو یہ غلط ہے. اس کو جائز نہیں قرار دیا گیا ہے کہ ہم کہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر سانس لے لیں, اور پھر آگے والی سورہ جو تھی اس کو الگ سے شروع کریں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. تو اس میں ڈاؤٹ آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں, یہ تو سورہ ہم سبھی کو معلوم ہے, لیکن کوئی ایسی سورہ ہو کہ ایسا لگے کہ بسم اللہ ایک سورہ کی آیت بھی ہے نا, ایسا نہ لگے سننے والے کو کہ یہ بسم اللہ پتہ نہیں آیت پڑھ لی انہی نے کہ کیا تھا وغیرہ. اوکے, تو اس میں سے بس جو ایک والا لاسٹ والا تھا جو کہ ہم کو نہیں کرنا ہے, اس کو بہت اچھے سے دھیان رکھیے گا. اور اس میں تو الحمدللہ جو استعاذہ اور بسملہ سب جائز ہے, چاہے ملائیں اوپر نیچے کہیں بھی ملا لیں. لیکن جو دو سورہ کے بیچ والی چیز ہے اس میں لاسٹ والا یعنی جو سورہ ختم کی ہے اس میں بسم اللہ کنیکٹ کر کے پڑھنا منع ہے, باقی سب جائز ہے الحمدللہ. اوکے, اس کے بعد قرات کے مرتبے تھے, یعنی کہ کس سپیڈ میں آپ پڑھ سکتی ہیں. پہلی ہے تحقیق, پھر حدر اور تدویر. تحقیق بہت ٹھہر کر, یعنی کہ تجوید کا تو سبھی جگہ آپ کو دھیان رکھنا ہے, لیکن اس میں بہت ٹھہر کر معنی وغیرہ سبھی کچھ پہ دھیان دیتے ہوئے اور فل لیول کا یعنی 6 حرکت پہ کھینچ کے آرام سے ایزیلی پڑھنا, اس کو تحقیر اور بہترین طرح کی یہ سب سے اچھی تلاوت ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد ہے الحدر, جو کہ سپیڈ کر کے پڑھی جاتی ہے, جو کہ آپ تلاوت اگر سپیڈ والی سننا چاہیں تو یہاں جو تراویح میں پڑھائی جاتی ہے حرم میں, آپ اس کو سن لیں, وہ سپیڈ والی تلاوت ہوتی ہے. تو کیوں, کیونکہ وہاں پر پھر ہر کوئی پیچھے پڑا ہوتا ہے, تکلیف میں نہ آئے. تو اس میں آپ دیکھتی ہیں جو چیز اسکپ کرنے والی وہ اسکپ کر دیتے ہیں, لیکن غنہ اخفا یہ ساری چیزیں بالکل بھی چھوڑنا منع ہے. تو انشاءاللہ ہم بھی اسی طرح سے دھیان رکھیں گے. تدویر میں بھی ایک درمیانی آپ تلاوت جو ہے اس کو لگ بھگ یہ اس کی درمیانی ہوتی ہے, اس کو بھی تھوڑا اور فاسٹ کبھی کبھی آپ اسی میں سن سکتی ہیں. قرات کی شبینہ وغیرہ میں لوگ اور زیادہ تھوڑا سا فاسٹ ہو جاتے ہیں, تو وہ حدر ہو سکتی ہے. تدویر بھی آپ کی اسی طرح کی تھوڑی فاسٹ کی, لیکن تجوید کے جو ضروری والے احکام ہیں ان سبھی کو پڑھنا کمپلسری ہوتا ہے. اور بیسٹ والی کون سی ہے؟ التحقیق. چلیں اس کا بھی دھیان رکھیے گا, اس کو شارٹ نوٹ کے حساب سے اچھے سے بنا لیں اور پھر اس کو آپ کو سمجھ میں آئے گا. لہن مانے ہوتا ہے مسٹیک, غلطی. تو آسانی کے طور پہ اگر آپ لوگ لکھنا چاہیں اپنے پاس لکھ لیں, وہ غلطی جو معنی بدل دے وہ لہن جلی ہوتی ہے, یعنی میجر مسٹیک. اور وہ غلطی جو معنی نہ بدلے وہ لہن خفی ہوتی ہے. ایک چیز اور پہچاننے کے لیے ہوتی ہے, لہن جلی لکھنے میں بھی آ جاتی ہے, لہن خفی لکھنے میں نہیں آ سکتی. جیسے کہ کیا غنہ اگر چھوٹ جائے تو کیا غنہ کہیں لکھ سکتے ہیں ہم؟ نہیں ہے. لیکن حرکات کو بڑا کر دینا, حمزہ کو عین بدل دینا, عین کو حمزہ بدل دینا, یہ ساری چیزیں لکھنے میں بھی دکھ جاتی ہیں. تو لہن جلی وہ ہے جس سے معنی بدل جائیں, اور لہن خفی وہ ہے جس سے معنی نہیں بدلتے. لہن جلی لکھنے میں بھی ہمیں دکھ سکتی ہے, لہن خفی لکھنے میں نہیں آ سکتی. باقی ڈیٹیل الحمدللہ اس میں اگزامپل دیے ہوئے ہیں, آپ لوگ آسانی سے دیکھ لیں. حرکات کو لمبا کرنا بھی یہ ساری چیزیں بدل جاتی ہیں, اور اس کو خفی جو ہے وہ چھپی ہوئی غلطی کہلاتی ہے. اس سے اس کا حکم جو ہے وہ مکروہ ہے, اور لہن جلی جو بڑی غلطی ہے وہ حرام ہے. قرآن کے معنی یا کوئی چیز بدلنا گناہ کا کام ہے, تو ہمیں اسے آسان سمجھ کے ایسے ہی جلدی میں نہیں نکل جانا چاہیے, بہت دھیان رکھنا چاہیے. قرآن بھی پڑھے اور حرام کام بھی کر دینا, اعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین مخرج اور صفات اور اس کا حق ادا کرنے والا بنائے. الحمدللہ چیپٹر 1 ہو گیا, ٹائم بھی کافی سارا آپ لوگوں کا ہو گیا. اللہ سے دعا ہے اور امید ہے کہ آپ لوگ اچھے سے سمجھ رہے ہوں گے, اور اپنے نوٹس اگر آپ لوگوں نے اوپن کیے ہوئے ہیں تو جو بات آپ لوگوں کو ایکسٹرا مل رہی ہے ایڈ کرتے جائیں. غنہ کے معنی ہوتا ہے آواز کو ناک سے, غنہ وہ آواز ہے جو ناک سے نکلتی ہے اور اس میں زبان کا کوئی کام نہیں ہوتا. اور اصطلاحی معنی غنہ کی آواز جو کہ حروف نون اور میم کا لازمی حصہ ہے. غنہ کی آواز نون اور میم میں پائے جانے والے
قدرتی آواز کا نام ہے، غنہ کے حروف نہیں ہوتے۔ اس پوائنٹ کو تھوڑا سا چینج کریں گے کیونکہ علماء کا کہنا ہے کہ غنہ کے حروف نون اور میم ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو لکھ لیجئے اپنے پاس کہ نون اور میم غنہ کے حروف ہیں، کیونکہ نون تو ویسے زبان کی نوک والا مخرج کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کی یہ اصلی صفات ہے۔ تو کچھ علماء، اسے بڑے مکی علماء کا نام کوئی ہے تجویدی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ حروف بھی غنہ میں آ سکتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے تھے صرف صفات آتی ہے، لیکن اگر آپ سے کوئی کہے کہ حروف ہیں نون اور میم، وہ کریکٹ ہوگا، جیسا کہ یہاں پہ ہم لوگوں نے لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کو آپ کر دیں ہوتے ہیں، نون اور میم اس کے حروف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے غنہ کی مقدار پڑھی تھی، جو کہ آپ کے چارٹ میں مراتب الغنہ یعنی کہ اس کے لیولز، وہ آپ نے الحمدللہ اچھے سے اگر چارٹ میں بنائے ہیں تو بہت آسان ہوتے ہیں۔ پہلا اکمل، دوسرا کاملہ، تیسرا ناقصہ اور چوتھا انقص۔ اکمل غنہ میں کیا کیا آئے گا؟ آپ نے چارٹ میں بنا کے اس کے اندر لکھا ہوگا، نون اور میم پہ شدہ، ادغامات یعنی جو دو بھی طرح کے ادغام، نون کا ادغام اور میم کا ادغام۔ تو الحمدللہ یہ پھر آسان ہو گیا بہت کہ جو بھی ادغام آپ کو کرنا ہوگا وہ آپ میکسیمم لیول پہ کھینچیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ نون اور میم کا شدہ والا پارٹ بھی کھینچنا ہوتا ہے۔ تو یہ اتنی ڈیٹیل میں یہاں سے لکھا ہوا ہے، اس کو ہم نے چارٹ میں کر کے ایزی کر لیا تھا۔ کاملہ میں کیا کیا آ رہا تھا کہ اخفا، دونوں بھی اخفا، نون اور میم کے جو اخفا تھے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ یہاں پہ انہوں نے اخفا دے دیا ہے، اور اقلاب، یہ میم کا اخفا اور اوپر نون کا اخفا ہو گیا۔ پھر تیسرا تھا اقلاب، جو کہ ہم نون کو میم میں بدل کے پڑھتے ہیں۔ یہ تینوں، اس کے اندر بھی تین آ گئے۔ اگر آپ نون اور میم کا الگ الگ کریں گے اور ایک ہی کریں گے تو اس کے اندر بھی دو آ جائیں گے، اخفا چاہے نون اور میم کا کسی کا بھی ہو، پلس اقلاب۔ اوپر والے میں کیا تھا؟ نون اور میم مشدد پلس ادغامات، نون اور میم دونوں کا۔ اسی طرح تیسرے لیول پر کیا آتا ہے کہ جب آپ وہ ساکن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اظہار آئے گا اس میں، نون اور میم جب سکون پر ہوں تو اچھا خاصا ٹائم، یعنی ٹائم نہیں، ناک میں جو آپ نہ کہیں گی، ان کہیں گی، تو زیادہ ٹائم کب جا رہا ہے ناک میں؟ جب آپ ان کہہ رہی ہیں، جب وہ ساکن ہوتا ہے، جب زیادہ ٹائم لیتا ہے۔ تو ناقصہ یعنی بالکل بھی کم، بالکل بھی نامکمل غنہ اسے کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح سے اس کو چاہے آپ اظہار کریں تب، یا پھر آپ رکتے وقت نون کو ساکن کر رہی ہیں، دونوں ٹائم پہ اس کے دو پوائنٹ آپ دیکھیں، دونوں پوائنٹ پہ آپ نون اور میم کو ناقصہ غنہ دیں گی۔ انقص کیا ہے؟ نون اور میم متحرک ہو، حرکت لگی ہوئی ہو بس۔ جی کسی کے کوئی سوال تو نہیں ہے؟ جی یہ جو تھوڑا سا ٹائم ہے وہ کافی کم سا رہتا ہے، بہت زیادہ فرق نہیں کرنا ہے۔ ایک ماہر تجوید کے علم رکھنے والے ہی اسے پہچان سکتے ہیں کہ آپ نون اور میم کا اخفا کا رینج سب ایک ساتھ رکھ رہی ہیں، اسے آگے پیچھے ہونا چاہیے وغیرہ۔ بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے کہ ہم نون اور میم کو بہت کھینچ رہے ہوں اور اخفا کم کر رہے ہوں، تو بہت ہلکا سا فرق ہوتا ہے۔ جی بولیں۔ جی میم السلام علیکم۔ رحمۃ اللہ۔ جی میم یہ وہ بتا دیں ذرا پھر سے، جو لہن جلی اور لہن خفی کے بارے میں پھر سے بتا دیں۔ لہن جلی کیا ہے؟ ظاہری غلطی۔ لہن خفی کیا ہے؟ چھپی ہوئی غلطی۔ تو ظاہری غلطی جی کون سی ہے؟ جو معنی بدل دے یا جی پھر لکھنے میں بھی آ جی جاتی ہے، جیسے کہ علیم کے بجائے علیم لکھا ہوگا، یا ہم جی علی کو عین کہہ دیتے ہیں، کہ دو نشانیاں ہیں کہ آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ ظاہری غلطی ہے، بڑی غلطی ہے، ٹھیک ہے؟ جی تو اس سے معنی بدل جاتے ہیں یا پھر لکھنے میں بھی آپ کو وہ نظر آ جائے گی۔ جی پھر لہن خفی کیا ہے؟ اس سے معنی تو نہیں بدلتے، لیکن کوئی غنہ کم کر لے، غنہ پورا چھوڑ دے، اس طرح سے جو چیزیں ہیں جو کہ لکھنے میں بھی نہیں دیکھ سکتے ہم، اور وہ جو ہے وہ چھوٹی غلطی کہلاتی ہیں جو کہ مکروہ ہے۔ لیکن لہن جلی جو ہے وہ حرام ہے، معنی بدلنا وغیرہ قرآن کے ساتھ گناہ کا کام۔ جی تفخیم اور ترقیق، الحمدللہ یہ چیپٹر بھی آپ کا اچھے سے کرا ہوا ہے، جس میں سے ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ روکا پہلے بھی آپ پڑھ چکی تھی،
वो भी इसके अंदर आ रहा था। तफखीम माने होता है हैवी करना, तरकीब माने बारीक करना, दोनों तरीके से पढ़ना। तो रॉ में से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इसको काफ़ी डिटेल में अच्छे से समझा हुआ था कि जब आप इसको फतहा पर लेंगी, ये पहला पॉइंट हो गया। 8 पॉइंट हैं जो कि आप कंपलसरी हर वक्त हैवी रखेंगी। कौन से? जब रॉ फतहा पर हो। रॉ फतहा से रिलेटेड 3 पॉइंट आपको दिख रहे हैं। रॉ साकिन उससे पहले फतहा हो, ये 2 हो गया। फिर रॉ साकिन हो और उससे पहले वाला वक्फ कर रहे हूँ रॉ पर, और उससे पहले भी साकिन हो, उससे पहले फतहा हो। तो ये 3 पॉइंट तो फतहा के साथ निकल गए। इसी तरह बम्मा के साथ आपके निकल जाएंगे कि रॉ पर बम्मा हो, 4th पॉइंट। ये 8 कंपलसरी पॉइंट हैं जो हमेशा हमेशा हैवी रहते हैं रॉ, ठीक है। फिर इसी तरह रॉ साकिन हो और उससे पहले, जी ज़किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैम मुझे ये पूछना है, आज आपने जो भी रिवीजन कराया, जो उससे पहले का क्लास आपने कराया था उसमें मैं नहीं कर पाई थी, तो उसमें क्या क्या एग्जाम में आएगा जो आपने उससे पहले कराया था? बुक 1 है पूरी, जी वो पूरी बुक 1 है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि मैंने रिवाइज कर ली थी। आप देखें, इसकी रिकॉर्डिंग आई होगी, अगर आपका मिस हुआ है तो आप रिकॉर्डिंग देखें, नहीं आई है तो टीचर आसिया या टीचर रुबीना से कांटेक्ट करें, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मौजूद होगी। तो अगर नहीं भी है तो आप अल्हम्दुलिल्लाह बुक 1 आप लोगों की अच्छे से पढ़ी हुई है, दोबारा भी रिवाइज करी गई थी, पीडीएफ भी भेज दी गई है उसकी। आप पीडीएफ से हेल्प लेके उसको रिवाइज कर लें, वो पूरी पीडीएफ आएगी इंशाल्लाह। जी जज़ाकल्लाह खैर। दूसरा पॉइंट, इसका 5th पॉइंट क्या बनेगा? रॉ साकिन उससे पहले दम्मा। इसको हम लोगों ने काफी शॉर्ट में पिछले लेवल 1 में ले लिया था ना, कि रॉ पर दम्मा और फतह हो तो हम उसको हैवी करेंगे, लेकिन यहाँ यानी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। 6th पॉइंट क्या है? रॉ साकिन कर रहे हो, वक्फ कर रहे हैं, उससे पहले सुकून, उससे पहले दम्मा, यानी कि 6 पॉइंट तो हमारे फतह और दम्मा को लेके हो गए। 7th यहीं तक ही पढ़ा है ना, सही? 8 पॉइंट तक मैम आपने पढ़ाया है। 7th और 8th भी हो गए हैं। चलिए, वैसे भी ये लेवल 1 यस मैम 7 8 भी हो गए हैं। ओके, बारकाल्लाह। चलिए, जब रॉ साकिन हो और उससे पहले हमजतुल वस्ल आए, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह लेवल 1 की बुक जो है उसमें भी डिटेल में आप लोगों के पास मौजूद है। और इसके आगे क्या लिखा होता है कि रॉ साकिन से पहले कसरा आर्जी आए। कसरा आर्जी क्या होता है? यानी कि टेम्परेरी कसरा, वहां पर था तो नहीं, हमने लगाया है। तो हमजतुल वस्ल के बारे में आप सभी को अच्छे से मालूम है कि हमजतुल वस्ल जब होती है तो उसके ऊपर इंडिया के कुरान में कभी कभी तो वो फतह कसरा दम्मा डाल देते हैं, लेकिन कहीं कहीं मिस्टेक जहाँ हो जाने की जगह होती है वो नहीं डालते हैं। जैसे कि हमारी 30 इसी में ही 30 पारे सूरतुल फज्र की लास्ट से 2 लास्ट से पहले वाली आयत में इर्जिई, उसके ऊपर आपके इंडिया के कुरान में आप देखेंगे कुछ भी नहीं पढ़ा होता। तो फिलहाल हमें सीखना ही है कि हमजतुल वस्ल क्या होती है और उसके ऊपर फतह कसरा दम्मा कैसे डाला जाता है। ये पॉइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अच्छे से लिए हुए थे। टीचर आसिया, इसके भी पॉइंट्स फिर से भेज दीजिएगा ताकि लोग जिनके पास नहीं लिखा वो लिख लेंगे। 3rd लेटर को देखते हैं, अगर इसके ऊपर फतहा या कसरा होगा तो हम कसरा लगाएंगे। इर, तो ये जो कसरा लगाया है इसी को हम कसरा आर्जी कहते हैं। है तो नहीं यहाँ पे, हमने खुद लगाया है। या फिर आप आसान उसमें कह लें कि रॉ साकिन से पहले हमजतुल वस्ल आएगी तो आप उसको चाहे यहाँ से मिलाएं चाहे यहीं से पढ़ें, एट एनी रेट आप ये इसको हैवी ही करेंगी। बस आपने रॉ साकिन देखा, उससे पहले हमजतुल वस्ल देख ली, आप उसे हैवी करेंगी। या फिर दूसरी जबान में लिखा होता है कि कसरा आर्जी लगा हो, तब भी आप उसे हैवी करेंगी। और इर्जिई कहा जाता है, मनिर्तदा कहा जाता है, ठीक है। रॉ हैवी हमजतुल वस्ल की वजह से, रॉ साकिन से पहले हमजतुल वस्ल यानी उसे हैवी। तो ये हो गया 7th पॉइंट। 8th पॉइंट क्या है? जब रॉ साकिन हो और उससे पहले वाला हर्फ कसरा के साथ हो। इसको काफी डिटेल से हम लोग लिखते हैं, देखते हैं मेरा ये काम करता है कि नहीं। क्या हमने सेलेक्ट सही चूज किया है? कोशिश करते हैं इससे लिखने की। जी, पहला क्या है? रॉ साकिन हो, फर्स्ट पॉइंट रॉ साकिन
और उससे पहले ये सुकून का निशान हमने लगाया। अरबी में इस तरह से सर्किल को भी सुकून का निशान कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट में वो क्या बता रहे हैं कि रॉ साकिन हो, तो आप इसको इस तरह से फर्स्ट लिखें। फिर सेकंड में वो क्या कह रहे हैं कि रॉ साकिन से पहले, ये रॉ साकिन हो गया, और इससे पहले वाला जो पॉइंट था वो कसरा के साथ हो, तो ये सेकंड वाला पॉइंट हो गया। इसी में जो डिटेल से लिखा हुआ उसी की बात हम कर रहे हैं कि इसी को जो सेंटेंस पूरा एक पैराग्राफ टाइप लिखा हुआ उसको आप पॉइंट्स बना ले तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है ना। दूसरा पॉइंट वो क्या कह रहे हैं, पहला बताया रॉ साकिन हो, दूसरा पॉइंट बताया रॉ साकिन से पहले कसरा आया हो, तीसरा पॉइंट वो क्या कह रहे हैं, रॉ साकिन के बाद हैवी लेटर हो। ठीक है, तो फिर से पूरा सा देख लेते हैं कि रॉ साकिन, उससे पहले जो कसरा था वो, और फिर उसके बाद हैवी लेटर। तो यहाँ पे आप हैवी लेटर के हिसाब से कुछ भी अपनी निशानी में आप लिख लें जो आपको समझ में आए। हैवी लेटर ये हो गया। और लास्ट पॉइंट जो है वो क्या कहते हैं, पॉइंट नंबर 4, कि वो हैवी लेटर जो है वो कसरा के साथ ना हो। लेवल 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रॉ साकिन से पहले कसरा हो यहाँ तक, और कहा था कि उसके बाद कोई भी हैवी लेटर होगा तो हम उसे हैवी करेंगे। नहीं, अभी हमारा एक पॉइंट बाकी है, चॉइस वाला। कुछ कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि अगर कसरा लगा होगा उस हैवी पे तो वो चॉइस में चला जाएगा, हम चाहे हैवी कर लें चाहे बारीक पढ़ लें। ठीक है, तो फिलहाल आप इसके 4th पॉइंट याद कीजिए, क्या, रॉ साकिन हो। सेकंड पॉइंट, रॉ साकिन से पहले कसरा हो। थर्ड पॉइंट, रॉ साकिन से पहले कसरा और उसके बाद हैवी लेटर हो। और यहाँ पर क्या आएगा, वो हैवी लेटर कसरा के साथ ना हो। ये बड़ा जुमला बन रहा है, थोड़ा सा आप लोग इसे लिख लें। हैवी लेटर जो है वो कसरा के साथ ना हो, हैवी लेटर कसरा के साथ ना हो। हम यहाँ पे काफी शॉर्ट में लिख पा रहे हैं, आप इसे अच्छे से अपने पास लिख लें। ठीक है, क्या है कि कसरा ना हो उसमें। ठीक है, इसको जुमला अच्छे से लिख लें आप लोग अपने पास। मेरी तरफ से पूरी कोशिश यही थी कि आप लोग को इसको ऐसे ही, यानी कि पॉइंट वाइज जब हम लिख लेते हैं ना तो आसानी होती है। आगे जाके अगर कसरा आएगा तो वो चॉइस वाले में चला जाएगा, क्योंकि हमने 3 तरह के अभी ऊपर पढ़े ना कि कैसे कैसे कर सकते हैं हम लेटर्स को, कंपलसरी हैवी, कंपलसरी बारीक, चॉइस है। आप चाहे उसे बारीक पढ़ ले चाहे हैवी पढ़ ले। ये जो तीसरा वाला पॉइंट है ये आपके लेवल 1 में नहीं था, ये लेवल 2 का है जो कि अभी हम लोगों ने नहीं लिया है। तो यहाँ तक बस आप लोग याद रखिए कि रॉ साकिन के नहीं, रॉ में कब कब हमें कंपलसरी हैवी रखना है, तो वो उसके 8 पॉइंट है। 6 पॉइंट तो फतहा और दम्मा के साथ निकल गया, 7 हमजतुल वस्ल से रिलेटेड था, 8th भी आपने लेवल 1 में पढ़ा हुआ था कि हैवी लेटर आ जाने पर असर पड़ता है और हम इसको इर्जिई या इसी तरह से पढ़ते हैं। लेकिन अगर ये अगर आएगा हमारा, ये देखें, ये रॉ साकिन है और इससे पहले कसरा है और इसके बाद हैवी लेटर है, लेकिन वो फतह के साथ है, या हो सकता है सुकून के साथ हो, या हो सकता है दम्मा के साथ हो, कुछ भी हो सकता है, कसरा के साथ नहीं होना चाहिए ये वाला। ठीक है, अभी अगर ये जैसे कि फिरकिन अगर ये होता फिरकिन तो कसरा के साथ होता, उस वक्त ये कुछ और होगा जो कि अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। फिलहाल आप क्या याद रखिए, रॉ साकिन, उससे पहले कसरा, उसके बाद का हैवी लेटर कसरा के साथ ना हो, चाहे सुकून के साथ हो, चाहे दम्मा के साथ हो, चाहे फतह के साथ हो, तब हम उसे कंपलसरी हैवी पढ़ेंगे। लेकिन अगर कसरा आएगा तो वो कुछ और होगा। कुछ और क्या, बारीक वाला, जब आप सॉरी दोनों चॉइस वाला, चाहे आप फिर किन कहें चाहे आप फिर को फिर किन कहें, रॉ को बारीक कर लें चाहे हैवी, वो नेक्स्ट जब हमारे शुरू होंगे तब पढ़ेंगे। अभी हम बस आपको ये चीज को क्लियर करने के मारे ये ऐसा बोले दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको क्या समझ में आया कि जो अभी तक जो हैवी लेटर था उसको हम लोगों ने नॉर्मली पढ़ा हुआ था ऐसे ही कि हैवी लेटर आएगा तो हम बारीक हैवी करेंगे कंपलसरी, लेकिन एक आध जगह पे चॉइस आ गई है कि अगर कसरा होगा तो हम उसे चॉइस में ले जाएंगे, कसरा के अलावा कुछ भी होगा तो वो
कंपलसरी हैवी वाले में जाएगा. ओके, किसी कोई सवाल है तो पूछ ले. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.